آج تو ایک ایک آیت ایسے ہے کہ جس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہت امپورٹنٹ چیز موجود ہے، سمجھنے سے اور عمل سے گہرا تعلق ہے۔ آج کی تفسیر چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک الفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آج کی تفسیر سورہ النحل آیت نمبر 106 ہے۔ نحل 106۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی، من کفرا، من جو کوئی، کفرا اس نے کفر کیا یا کفر کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، اللہ مگر، من اکرہا جو مجبور کیا گیا، وقلبہ اور دل اس کا، مطمئن مطمئن ہے، کس کے ساتھ؟ بالایمان، ایمان کے ساتھ، ولیکن اور لیکن، من جو کوئی، شرح کھول دے، بالکفری کفر کے لیے، صدرن سینہ اپنا، اپنا جو ہے انڈر بریکٹ ہے، فعلیہم تو ان پر، غضبم غضب ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ الفاظ دیکھیں، نیا لفظ ایک اس میں آیا اکرہا، تو اکرہا کا لفظ جو ہے کرہن سے ہے، کراہت سے ہے۔ تو کرہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کراہت، زبردستی کسی کو ناپسندیدہ کام پر مجبور کرنا، یعنی آپ سمجھ لیں کرہا کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، زبردستی اور ناپسندیدگی، ٹھیک ہے؟ تو جو مجبور کیا گیا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اور شرح، شرح کے معنی ہوتے ہیں کسی مشکل کلام کے معنی کھولنا، اس کو بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، مختلف چیزوں کی شرح ہوتی ہے، بخاری شریف کی بھی ایک شرح ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی تشریح، کھول کر بیان کرنا۔ تو یہ تو شرح کے معنی ہے۔ اور شرح صدر کے کیا معنی ہے؟ یہاں صدر کے لیے شرح کا لفظ آ رہا ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، تو شرح صدر، سینہ کھلنا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی مشکل کام کو سمجھ میں آ جانا، مشکل کام آسان لگنا، کسی کام کے اوپر راضی خوشی ہو جانا، سینہ کھل جانا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی مشکل الفاظ تھے، اور رواں ترجمہ آپ کو بتاتے ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد، غور سے سنیے گا، ایمان لانے کے بعد، ایمان لے آیا تھا، ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرے؟ اللہ سے کفر کرے، کفر پر چلا جائے، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے۔ اب یہ بیچ میں ایک ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے، استثناء ہے، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ٹھیک۔ لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کے اوپر پلٹ گیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے، ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو اس کے کیا مطلب ہے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، یعنی ایک ایمان لے آیا بندہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ مرتد ہو جائے۔ مرتد کی یہاں سزا بیان ہو رہی ہے۔ اصل میں مرتد کون ہوتا ہے؟ جو ارتاد کرے۔ ارتاد اور مرتد کا لفظ جن کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا، یعنی اسلام لے آیا
مسلمان ہو گیا لیکن پھر کافر ہو گیا، پلٹ گیا، تو وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو اس کی سزا یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ایک ایکسیپشن بھی بتائی گئی ہے، ایک استثناء بھی بتایا گیا ہے یہاں سے، کہ اللہ مگر من اکرہا، یہ استثناء ہے، اللہ یہ کہ جسے مجبور کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایمان کی حالت میں ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، دل اس کا مطمئن ہے، مطمئن ایمان کے اوپر، لیکن کسی خاص حالت خوف میں، مجبوری میں، اتنا زیادہ خوف کا عالم ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، یا بہت سخت دباؤ کے باعث مجبوری میں کراہت کے ساتھ صرف زبان سے اوپر اوپر سے کفر کے الفاظ کہہ دے جبکہ دل میں ایمان ہو، تو وہ مرتد نہیں ہوگا۔ یہ ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے، جس کو مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل اطمینان پر مطمئن ہو، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے خوف کی حالت میں اگر صرف زبان سے کفریہ الفاظ بولتا ہے تو وہ مرتد نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کسی کی یہ حالت ہو، وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، کہ اس نے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کر لیا، یعنی دوبارہ جو وہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی خوشی مڑ گیا، اس نے اپنا سینہ کھول دیا کفر کے لیے، دوبارہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ کفر پر مڑ گیا، مرتد ہو گیا، تو ایسے لوگوں کی پھر کیا سزا ہوگی؟ اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک، تو مرتد ارتاد اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک تو وہ مجرم ہوتا ہے جس کو لاکھ اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اس کو لاکھ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتا۔ اور ایک اور بڑا مجرم کون ہے؟ جو اسلام کو حق سمجھ کر، اس کی حقانیت سمجھ کر، یقین کر کے اس کو قبول کر لے، لیکن پھر کیا کرے؟ شیطان کے وسواس اور شبہات سے متاثر ہو کر، یا مشکلات نہ سہ پائے اور پھر سے منکر ہو جائے، پلٹ جائے اور کفر اختیار کر لے۔ تو ایسے پھر مرتد کی سزا کیا ہوگی؟ دنیا میں مرتد کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کو مہلت دی جاتی ہے، بعض علماء کے مطابق 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اسلام کے اندر دوبارہ داخل ہو جائے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو، حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے۔ یعنی 3 صورتوں میں مسلمان کا خون لیا جا سکتا ہے، جیسے نمبر 1، جان کے بدلے جان لینے والا، قصاص میں جو لیا جاتا ہے۔ دوسرا، شادی شدہ زانی، اس کے بارے میں آپ نے کل ہی پڑھا تھا کہ رجم کیا جاتا ہے اس کو، اسٹون ٹو ڈیتھ۔ اور اسلام سے نکل جانے والا، یعنی مرتد، جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ تو مرتد اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کی سزا قتل ہوگی۔ پھر کچھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ مرتد کے اوپر واقع ہو جاتی ہیں، جیسے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کا مسلمان سے جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی اگر مرد مرتد ہو گیا تو بیوی مسلمان ہے تو از خود نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر مسلمانوں والے دیگر احکام سے بھی وہ نکل جائے گا۔ نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھائی جائے گی، مسلمان نہیں پڑھائیں گے اس کی نماز جنازہ۔ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا ہی رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اور ایکسیپشن کیا بتائی گئی ہے کہ جب جان خطرے میں ہو، اس وقت اگر اوپر اوپر سے کراہت کے ساتھ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ ایکسیپشن ہے، کہ ایکسیپشن کہ جان خطرے میں ہے، کوئی سر پہ مسلط ہے تو میں مار دوں گا، اس وقت اوپر اوپر سے کراہت کے ساتھ زبان سے کفر کے الفاظ بول دینا، جبکہ دل ایمان پر قائم ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایمانی روشنی کم نہیں ہوئی، سخت خوف اور مجبوری میں اسلام کے خلاف کراہت اور نفرت کے ساتھ کوئی کفریہ کلمہ بول دے تو وہ مرتد نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے مخصوص حالت میں، اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں ایک رخصت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر جان پر بن جائے تو حرام کھانے کی رخصت ہے،
آگے ابھی یہ بھی بات آئے گی. تو اسی طرح بالکل اگر اوپر اوپر سے جان جانے کا خطرہ ہے تو کفری الفاظ بول دے تو وہ مرتد نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جو عظیمت کا راستہ ہے، جو بلند مقام ہے، وہ یہی ہے کہ مشکل میں بھی چاہے بے شک جان جانے کا خطرہ ہو، چاہے جان چلی بھی جائے، تو انسان رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ دین پر جمع رہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر شدید قسم کے مظالم مکہ میں ڈھائے گئے، لیکن صحابہ کرام کے جو پائے استقلال اور ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ بہت ساروں نے جان بھی دے دی. اور اس رخصت پہ جو یہاں پر دی جا رہی ہے، عمل کرنے کی صرف ایک آدھ مثال ہی ملتی ہے. جیسے ایک مثال جو ہے وہ بہت ساری کتب تفسیر اور احادیث میں آتا ہے کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ ایک صحابی تھے، اور ان کے والد یاسر اور والدہ کا نام سمیہ تھا. یہ ابو جہل کے غلام تھے، اور یہ بہت ابتدا میں اسلام لے آئے تھے تینوں. تو ان تینوں پر اسلام لانے کے بعد سخت ترین ابو جہل مالک تھا، مظالم ڈھائے گئے. سیدنا عمار کے سامنے ان کے والد کو قتل کر دیا گیا. والدہ سمیہ بہت بوڑھی تھی، کہتے ہیں 90+ کی تھی. تو ابو جہل نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں سے باندھ دی اپوزٹ، اور پھر ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے شہید کر دیا. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں. تو یہ لوگ بہت غریب تھے. تو جب مشرکوں نے سیدنا عمار کے ماں باپ کو مار دیا تو پھر وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تمہیں بھی ماریں گے ورنہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو تھے، سوری صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سیدنا جو عمار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور ان کے جو معبود تھے مشرکین کے، ان کا ذکر خیر سے کیا، لیکن انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد فوراً یہ جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا دکھ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اذیت دینا ختم نہیں کیا تھا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہ کہا، اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن. فرمایا اگر وہ پھر ایسا کرے تو تم بھی کر لینا. تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا. اب اس کا جو ریفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ بہت ساری تفاسیر میں یہ روایت بغیر کسی ریفرنس کے لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا ریفرنس بہرحال موجود ہے اور بہت ہی اوتھینٹک بک سے ہے. ریفرنس اس کا ہے شعب الایمان للبیہقی. بیہقی، شعب الایمان، شعب شین عین بے، شعب کہتے ہیں شاخ کو، شعب الایمان للبیہقی. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو حدیث کی بکس ہیں اس میں بیہقی کی جو ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے، اور امام بیہقی نے اس کو لکھا ہے. امام بیہقی کا محدثین میں بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت مشہور ائمہ الحدیث ہیں. ان کا پورا نام امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی تھا. تو بیہقی بھی حدیث کی کتاب میں سے بہت بڑی ایک کتاب ہے، اور عربی زبان میں ہے. اور یہ جو شعب الایمان البیہقی یہ کتاب ہے یا بیہقی، اس کے بہت سارے والیوم ہیں، اور یہ روایت اس کے والیوم نمبر 8 پیج 208 کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال یہاں پر مرتد کی سزا اور اس میں سے ایک ایکسیپشن بتائی گئی کہ ایکسیپشن کیا ہے، کہ جس وقت انسان مرتد نہیں ہوگا کہ اگر اس کا دل مطمئن ہے، وہ ایمان پر قائم ہے، اور اوپر اوپر سے اس نے ایسا بول دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم بھی کر سکتے ہو، جان بچانے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالکا، یہ بے انہم باوجہ اس کے کہ وہ استحبو انہوں نے ترجیح دی. اب سب سے پہلے سمجھنے کی بات تو یہ کہ ذالکا کیا ہے. ذالکا پچھلی بات کو کہا گیا ہے کہ ذالکا یہ جس نے بھی اپنے حضرت عمار کا ذکر نہیں ہے، یعنی جو بھی اپنے دین کے لیے قربانی نہ دے پائے اور واپس کفر کے اوپر پلٹ جائے، تو وہ ایسا کیوں کرتا ہے، ذالکا اس کو کہا جا رہا ہے. ارتاد کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پر لوگ مرتد کیوں ہو جاتے ہیں. یہ ہے ذالکا. سمپل کیا ہے ذالکا؟ کہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ مرتد کیوں ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد. تو ذالکا بی انہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، بی انہم کے معنی ہوتے بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، انہ ہے نا. استحبو انہوں نے ترجیح دی.
الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے ارتاد کی، کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی الآخرہ، آخرت کے اوپر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا يهدي القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ استحبو، اس میں ایک ورڈ ہے جو حب سے ہے، ہا با با، حب کہتے ہیں محبت کو، پسند کرنے کو، ٹھیک۔ اور استحبا کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اختیار کرنا، یا کسی چیز کا، انسان کا دل جس کو چاہتا ہے، جو دل چاہے، یہ استفعال ہے، جس چیز کا دل چاہے، جس چیز کو پسند کرے، اس کو اختیار بھی کر لیں۔ یا سمپل آپ اس کے معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ترجیح دی، جنہوں نے ترجیح دی، انہوں نے ترجیح دی، یا انہوں نے پسند کیا، یا انہوں نے محبت کی، کس سے؟ دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کے اوپر۔ رواں ترجمہ دیکھیں، ذالکہ، یہ اس لیے، یعنی ارتاد لوگوں نے کیوں کیا، مرتد کیوں ہوئے، کہ بے شک انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ارتاد کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، کہ جب انسان، کون اپنا سینہ اسلام لانے کے بعد پھر کفر کے لیے کھول دیتا ہے، کفر پر پلٹ جاتا ہے، ایسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد مصائب سے گھبرا کر، مصیبتوں سے گھبرا کر اپنی سابقہ کفریہ زندگی کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور آخرت کی پائیدار زندگی کے فوائد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو کیسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور کیسے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں؟ ہم؟ جو دنیاوی فوائد کی خاطر دین سے پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک، دین پر آئیں۔ دونوں کانٹیکس دیکھیں نا، ایک تو خاص کانٹیکس یہ ہے کہ جو اسلام لائے اس کے بعد مرتد ہو گئے۔ عام کانٹیکس کیا ہے کہ جو اسلام کو، اس کو پسند آیا، اس کا سینہ کھلا، بھی اسلام کے احکامات پہ وہ چلنا شروع ہو گیا، شعوری مسلمان ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا، دنیاوی فوائد کا نقصان نظر آیا، تو اس دنیاوی فوائد کے خاطر دین سے پیچھے ہٹ جائیں، دین کی راہ میں بالکل کوئی مشکل مصیبت کو برداشت نہ کر پائیں، اور فوراً ہی اپنا راستہ، دین کا راستہ چھوڑ دیں۔ تو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ ہر آیت کا عام کانٹیکس بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی خاص کانٹیکس کے علاوہ عمومی طور پر جو میرے اور آپ کے لیے بات غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کے بعد اس سے ہٹنے کی دو وجوہات بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی سے محبت، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر پریفر کرنا، اور دین پر جو چلنے کا راستہ ہے، اس پر تھوڑی سی بھی تکلیف نہ برداشت کر پانا، کچھ بھی تکلیف برداشت نہ کرنا، اور پھر سے راستہ بدل کر پرانی روش پر آ جانا، ہاں، جو دین پر چلنے سے پہلے تھی۔ دیکھیں، دین پر جب آپ چلتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی مشکل مصیبت نہ اٹھانی پڑے، کچھ نہیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، روحانی تکلیف ہوتی ہے، قلبی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اور یہ آپ میں سے ہر کوئی ایکسپیرینس کر سکتا ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا، یقیناً سبھی نے کیا ہوگا جو بھی دین پر چلتے ہیں، کہ تکالیف تو آتی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اور خاص طور پر قلبی روحانی تکالیف آتے ہیں۔ تو اگر انسان اس سے گھبرا کے پرانے راستے پر آ جائے، تو پھر ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے آخرت پر، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اور دین پر چلنے کے جو مشکل مصیبت تھے ان کو بالکل برداشت نہ کر پائے، اور فوراً راستہ تبدیل کر کے پرانی روش پہ آ گئے۔ اور دوسری بات جو غور طلب یہاں پر کہی جا رہی ہے، کہ جو راہ ہدایت کا طالب نہیں ہوتا تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کوئی ہدایت کی راہ پر رہنا ہی نہیں چاہتا، ہدایت کی راہ پر اس کو چلنے میں مشکل مصیبت لگتی ہے، چلنا ہی نہیں چاہتا، کوئی طلب و تڑپ ہے ہی نہیں، ہدایت کے لیے کوئی قربانی دینا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ کو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے کہ اس کو پھر ہدایت پر چلنے کے لیے کمپیل کرے۔ جو جس راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کو اس راہ پر چلا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی لوگوں کا مزید بھی آگے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، کہ جو دین کی خاطر بالکل بھی مشکل مصیبت گرفتار برداشت نہ کر پائیں، اور برائی کے اوپر پھر سے پلٹ جائیں۔
تو ان کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اولئک کا یہی وہ لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ اولئک کا کون ہے؟ وہی لوگ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جو مشکل مصیبت گرفت میں بالکل ہی برداشت نہ کر پائے اور پلٹ گئے پرانی حالت کے اوپر۔ تو اولئک کا یہ لوگ ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں الذین، وہ لوگ طبع، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وسمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، واولئک، اور یہی لوگ، ہم الغافلون، یہی یقینی طور پر غافل لوگ ہیں۔ طبع کا جو لفظ ہے مہر کے لیے آتا ہے قرآن میں، مہر کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ختمہ اور طبع۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ طبع کہتے ہیں چھاپ لگ جانا، یعنی اسٹیم کرتے ہیں نا، آپ جیسے مہر لگاتے ہیں، اسٹیم کر دیتے ہیں، مہر لگا دی ہاں؟ اور مہر کب کیوں لگا دی جاتی؟ جب کسی چیز، کوئی چیز پوری طرح بھر گئی، اس نے پوری طرح کسی چیز کا اثر قبول کر لیا، تو اب آپ اس کو، اس کے اوپر اسٹیم لگا دیں کہ بس اب اس کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی، تو یہ طبع ہوتا ہے۔ اور ختمہ کیا ہوتا ہے؟ ختمہ علی قلوبہم وابصارہم، تو وہ ختمہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ سر بمہر کر دینا، سیل بند کر دینا، سیل لگا دینا کہ نہ کچھ اب اندر جائے گا اور نہ باہر نکلے گا۔ یہاں بہرحال تباہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، یہی غافل ہیں۔ رواں ترجمہ بہت آسان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل بھی ہیں۔ غافلون، غافل کی جمع ہے۔ تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے کانوں، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، دلوں پر، یعنی ان کی یہ تینوں چیزیں مہر زدہ ہو گئی ہیں۔ تو کون سے لوگ ہیں یہ؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا، جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا، اسلام پر چلنے کا، ہدایت پر چلنے کا راستہ تو انہوں نے اختیار کر لیا پہلے، اسلام کو دین حق سمجھ کر، اس کی حقانیت اور کو سمجھ کر اس کو قبول تو کر لیا، مگر دین اسلام کے قبول کرنے کے راہ میں جو مشکلات آئیں، اس کے عوض جو ان کو اجر ملنا تھا آخرت میں، اس کی قدر و قیمت وہ بالکل بھی نہ کر پائے۔ ان کی زندگی میں آخرت کا جو اسلام پر چلنے کا، ہدایت کے راستے پر چلنے کا اجر تھا، اس کی وقت اتنی بھی نہیں تھی کہ دنیاوی مفادات کا کچھ نقصان وقتی طور پر برداشت کر لیتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہ کر پائے، اور فوراً دنیاوی جو زندگی تھی اس پر آخرت کے اجر و ثواب کو، آخرت کے فائدے کو، فوز العظیم کو قربان کر دیا۔ تو بطور سزا پھر کیا ہوا؟ طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، مہر لگا دی گئی ان کی ان سب چیزوں کے اوپر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے، لیکن اسلام کی جو، جب ان کو مصائب سہنا پڑے تو اس کو بالکل برداشت نہ کر پائے، دنیا کے فائدوں کی خاطر دوبارہ پلٹ گئے۔ یا آپ عام کانٹیکس میں یہ کہہ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اسلام کی خوبی کو دیکھا، شعوری اسلام لائے، اسلام کے احکامات پر چلنا شروع کیا، لیکن بالکل مشکل مصیبت گرفتار نہ کر پائے، جو ہے وہ برداشت نہ کر پائے، اور واپس اپنی روش انہوں نے اختیار کر لی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں اتنا مست ہیں، اتنا گم ہیں کہ ان کو بالکل آخرت کے فوائد کا خیال نہیں ہے۔ چاہے وقتی طور پر ان کو اسلام میں خوبی نظر آئی، اسلام پہ چلنا شروع کیا، لیکن اسلام پر مشکل مصیبت نہیں سہ پائے، قربانی کے لیول پہ نہیں آ پائے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، اسلام کے خاطر قربانی کے لیول پہ نہیں آ پائے، بلکہ اسلام کو قربان کر دیا، دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کر دیا۔ دنیا کی محبت میں گم اور مست ہونے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل بھی دین پر قائم نہیں رہ سکے، جو دین کے راستے پر قائم نہیں رہ سکے۔ کیوں نہیں رہ سکے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک زیادہ اہم تھی، اس کو انہوں نے پسند کیا تھا، استحب الحیات الدنیا فی الآخرہ۔ تو اتنا کوئی دنیا کی زندگی میں گم ہے کہ ان کے ہوش میں آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اور ہوش میں آنے کی امید کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ جو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تھیں، جو آزاد تھے، آنکھ کان اور دل، ان کے اوپر تو ان کو تو انہوں نے بیکار بنا لیا۔ بیکار بنا لیا کیسے؟ کہ ہدایت کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی، نہ دکھائی دیتی ہے، اور نہ دل کے اندر ہی جاتی ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی اسلام کو قبول کرنے کے بعد کفر پر پلٹے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ان چیزوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تبھی پلٹے گا نا، کہ وہ ہدایت کا راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، سنائی نہیں دے رہا، نہ دل کے اندر کوئی ہدایت کی بات جا رہی ہے، دل مردہ ہے۔ عقل، شعور، کان اور آنکھ کی قوت جو انہیں حق پہچاننے کے لیے دی گئی تھی، انہوں نے استعمال ہی نہیں کی، ٹھیک۔ اور بالکل اسی طرح بس مشکل مصیبت جب پڑی، اس کو چھوڑ چھاڑ کے آنکھ کان دل بند کر کے واپس اپنی وہی پرانی روش اور پرانی برائیوں کے راستے کے اوپر پلٹ گئے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا، اولئک الذین طبع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعضاء پر مہر لگا دی، توفیق سلب کر لی گئی۔ تو مہر کیسے لگتی ہے؟ سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا، کہ دل کے اوپر، آنکھ کے اوپر اور کانوں کے اوپر مہر کیسے لگتی ہے؟ آج بھی لگ سکتی ہے نا مہر، تو اللہ نہ کرے کسی کے دل پر۔ تو مہر ایسے لگتی ہے کہ انسان جب برائی پر برائی کرتا ہے، اور اس برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں، کرتا چلا جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، تو ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ اس کو برائی برائی لگتی ہی نہیں ہے، یوزڈ ہو جاتا ہے نا۔ آج کل کے معاشرے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ برائی پر برائی انسان کیسے کرتا ہے اور کیسے یوزڈ ہو جاتا ہے۔ پورا معاشرہ برائی میں انوالوڈ ہے، آپ بھی انوالوڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو وہ برائی برائی نہیں لگ رہی، اب آپ کو تو وہ معاشرے کا حصہ لگ رہی ہے، کہ ٹھیک ہے سبھی ایسا کر رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ رشوت ہو، یا وہ بے حیائی ہو، کچھ بھی ہے، تو اب سب کر رہے ہیں تو سب مل کر کر رہے ہیں، ٹھیک۔ برائی پر برائی ہو رہی ہے، اور برائی آپ کو برائی لگی نہیں رہی۔ تو یہی دلوں پر مہر کی کیفیت ہوتی ہے، کہ جب انسان برائی کو برائی سمجھے ہی نہیں، اور برائی دھڑلے سے کرتا چلا جائے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ برائی کو برائی سمجھیں گے ہی نہیں، تو خود کو کریکٹ کیسے کریں گے، سدھاریں گے کیسے؟ نہیں کریں گے نا۔ برائی کو جب کوئی برائی سمجھے گا تب اس کو سدھارے گا، جب برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، سب مل کے برائی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ تو جھوٹ پر جھوٹ، برائی پر برائی، اور رشوت پر رشوت، اور سود پر سود، اور بے حیائی، یہ سب چیزیں دل کا احساس ختم کر دیتی ہیں، دل بے حس ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ڈھیٹ ہو کر برائی کرتا ہے، دھڑلے سے برائی میں شامل ہوتا ہے، مل کر برائی کرتے ہیں، اور برائی پر خوش رہتا ہے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ برائی پر کرتا ہے۔ تو یہی مہر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور مزید مہر کی کیفیت کو آپ اس حدیث کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، جو حدیث ترمذی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ استغفار کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پہ گناہ، برائی پر برائی کرتا جائے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل پر پھیل جاتا ہے، اور وہی پھر مہر کی کیفیت ہوتی ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو برائی برائی ہی نہیں لگتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے کان، آنکھ اور دل پر مہر لگ چکی ہے، کہ اولئک هم الغافلون، ہم پھر کلمہ حسر بیچ میں آ رہا ہے، کہ یقینی طور پر یہی لوگ پکے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے غفلت میں پڑے ہیں؟ آخرت سے غفلت میں پڑے ہیں، مقصد زندگی سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے، دیکھیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے اوپر، اس سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ساتم من النہار ہے، کہ ایک لمحے، ایک لہجے کی زندگی لگے گی، یہ سب قرآن کہتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ صرف شام کا وقت دنیا میں گزار کے آئے ہیں، یا صرف صبح کا وقت گزار کے آئے ہیں، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو اگر کوئی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، تو پھر ظاہر ہے، اور آخرت کو بھولا رہتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں پتا کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ایکم احسن عملا، کہ مجھے اچھے عمل لے کے جانے ہیں، تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ ظاہر ہے مور زدہ ہوگا، اور پھر یہی لوگ غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ ورنہ دیکھیں، جو آخرت سے غافل نہ ہو، اپنی مقصد زندگی جس کو پتا ہو، وہ تو زندگی میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، دین کی راہ میں ہر قسم کی تنگی، ترشی اور مشکلات صبر سے برداشت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، والآخرت
خیر و ابقا، آخرت بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو وہ تو پھر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں نا، وہ استحب الحیات دنیا تو نہیں کرتا الآخرہ کے اوپر، وہ آخرت کو دنیا کی زندگی پہ ترجیح دیتا ہے، جو غافل نہ ہو۔ ٹھیک، تو جو غافل نہ ہو آخرت سے، وہ ہمیشہ جب دنیا اور آخرت کا معاملہ الجھ جائے، اس کے سامنے دونوں سامنے ہو کہ ایک طرف چلنے میں دنیا کا فائدہ ہے، دوسری طرف یہ کروں گا تو آخرت کا فائدہ ہے، تو وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ ہاں؟ آخرت کو چنتا ہے۔ اور یہ بات ابھی پیچھے آپ پچھلی ہی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں پھر سے آپ کو دہرا دیتی ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ میں نے روایت سنائی تھی آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اس بات کو دیکھ لیا اور جانچ لیا کہ جب بھی میں دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے، جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، بس جب معاملہ یوں الجھ جائے تو تم فانی چیز کا نقصان برداشت کر لو۔ اس جو روایت ہے نا، اس کو کہیں لکھ کے بڑا بڑا لگا لیں، یہی ہمارے لیے بہت زیادہ رہنما بن سکتی ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا معاملہ الجھ جائے تو کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ٹپ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دی ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں جن کے دلوں پر اور سب آنکھوں پہ اور کان پہ مہر لگ چکی ہے، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لا جرما، نہیں کوئی شک، انہم، یقیناً بے شک وہ، فی الآخرہ، آخرت میں، ہم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو یقینی طور پر خسارہ پانے والے ہیں۔ خاسر کی جمع ہے خاسرون، اللہم لا تجعلنا منہم۔ بلا شبہ کوئی شک نہیں، یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ یہی جن کا پچھلی دو آیات میں ذکر ہوا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دے دی، جو آخرت سے غافل ہیں، جن کے دلوں پہ اور ساری اعضاء کے اوپر مہر لگ چکی ہے، ہدایت دکھائی نہیں دے رہی، برائی ہی نہیں لگ رہی، برائی میں شامل ہیں، برائی کر رہے ہیں، برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ جب غافلون آخرت سے غافل بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت کا خسارہ ہی ان کا مقدر ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے۔ ہم؟ اس میں تو کوئی بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، پریفر کر رہے ہیں، اسی میں گم ہیں، دنیائی مقصود اور مطلوب ہے، مادہ پرستی پھیلا رہے ہیں، اور مادہ پرستی معاشرے میں بھی پھیلا کر بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ صرف خود لوگ دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کرتے، لوگوں میں بھی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ دنیا کی باتیں، میرا بزنس اور میرا یہ اور میں نے یہ، اور بس دنیا داری کی چیزیں، تو وہ معاشرے میں بھی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، یہی مادہ پرستی پھیلا کر۔ تو خود بھی غافلون ہیں اور دوسروں کو بھی غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کے حصے میں کیا ہے؟ خسارہ ہی آئے گا۔ اور آخرت کے خسارے کی جہاں بات ہوتی نا، تو یاد رکھا کریں، بلکہ قرآن جہاں بھی خسارے کی بات کرتا ہے تو وہ اخروی خسارے کی بات ہوتی ہے، مطلب بنیادی طور پر آخرت کا نقصان، جو کہ ان ریپیئربل نقصان ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو لیسن ہمارے یہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر زدہ کن لوگوں کو کہا ہے؟ کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کو کہا ہے جو آخرت سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اولئک هم الغافلون، اپنی مقصد زندگی سے غافل ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا، ان لوگوں کا کہا ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، ساری کوششیں صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ وہ سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا، سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا میں گم ہو گئیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں۔ تو بہرحال ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ مہر زدہ کن کو کہا؟ جو آخرت سے غافل ہیں۔ دوسرا کس کو کہا؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہدایت کی طلب اور تڑپ ہی نہیں ہے۔ انجام کیا بتایا؟ کہ آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سوچیں۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، برائی کو برائی سمجھنا چاہیے،
چاہے برائی معاشرے میں کتنی بھی عام ہو جائے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ برائی ہے، اور اس سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ حدیث بھی یاد رکھیں یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی پوری قوت سے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے، اور اگر دل سے بھی کوئی برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو ایک اور حدیث کہتی کہ اس کے دل میں ایمان ہی کوئی نہیں۔ تو پہلا سبق یہی ہے کہ الرٹ رہیں، برائی کو برائی سمجھے، چاہے معاشرے میں کتنی بھی عام ہے، چاہے ہر شخص کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ برائی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم وبال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، دل، آنکھ اور کان کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا چاہیے جس کے لیے دیے گئے ہیں، ہدایت دیکھنے، ہدایت سننے، ہدایت کو جذب کرنے کے لیے۔ پھر تیسری بات ہے کہ ہمیشہ آخرت کو پریفر کرنا چاہیے، جیسے ابھی آپ کو میں نے حدیث بھی، وہ روایت بھی سناتی۔ ترجیح کیا ہونا چاہیے؟ جب معاملہ الجھ جائے تو آخرت ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ آپ دنیا نہ بنائیں، کہا ہے نا، آپ کو دعا بھی سکھائی ہے کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، لیکن بات یہ ہے کہ جب دونوں میں سے چوز کرنے کی بات آ جائے تو آخرت کو چوز کرنا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے اور ہدایت کو سمجھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جن کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیوں کرنا ہے ہم نے؟ اس لیے کرنا ہے کہ اخروی خسارہ جو ہے نا، ناقابل تلافی نقصان، اس سے بچ سکیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ثم ان ربک، پھر بے شک رب آپ کا، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ ماضی جمع کا صیغہ ہجرا سے ہے، اور ہجرا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ہجرت کرنا۔ جنہوں نے ہجرت کی، من بعدی، اس کے بعد، ماں جو، فتنو، وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم پھر، جاہدو، انہوں نے جہاد بھی کیا، وہ صبرو، اور انہوں نے صبر بھی کیا۔ ان بے شک رب کا، رب آپ کا، من بعدہا، ان سب کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نیا لفظ اس میں صرف فتنو ہے، اور یہ بھی آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، فتن سے ہے۔ فتن کہتے ہیں آزمائش کو، اور فتن کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ کسی کو تپا کر، بہت زیادہ مشکلات سے گزار کر آزمانا۔ فتنہ اصل میں کہتے ہیں جو پروسیجر ہوتا ہے نا، کہ جو گولڈ اور چاندی کو آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے اور اس کے کھوٹ نکالی جاتی ہے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ کھوٹ الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ایسی آزمائش جو انسان کو خالص کر دے، کھرا سونا بنا دے، اس کو فتن کہا جاتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، رواں ترجمہ، کہ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد، آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں جو پچھلے لوگ تھے ان سے بالکل برعکس لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے کن کا ذکر تھا؟ جنہوں نے دین کے لیے کچھ بھی قربان نہ کیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کو پسند کیا، ٹھیک ہے، بے شک دین کو قربان کر دیا، لیکن دنیا کی زندگی کو قربان نہیں کیا، پریفر کیا دنیا کی زندگی کو، تو ان کو غافل کہا گیا، ان کو ہدایت سے دور بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں پر بالکل ہی اپوزٹ لوگوں کا ذکر ہے، اور خاص کانٹیکس میں یہاں ان مظلوم مسلمانوں کا ذکر ہے جن پر قریش مکہ نے حیات تنگ کر رکھی تھی، بہت سخت جن کے اوپر مشکل مصیبتیں ڈھارے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے، وہ دین سے پلٹ نہیں گئے، مشکل مصیبتیں اٹھاتے رہے لیکن قائم رہے، اور بالآخر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ اور بھی انہوں نے قربانی دی، مزید قربانی دی نا، کہ اپنا گھر بار، کاروبار، عزیز رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک غیر جگہ حبشہ چلے گئے۔ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے، 5 ہجری میں ہوئی تھی اور کچھ عرصے بعد پھر ہوئی تھی۔ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ پھر قربانی دی کہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے ایک دفعہ اور ہجرت کی،
کہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پھر آئے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے تو پھر ہجرت کی، اور پھر جب مدینہ آ گئے ہجرت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ بھی لیا، جہاد کیا، جہاد۔ لیکن جہاد یہاں پر اپنے لغوی معنی میں بھی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے جہاد کا؟ انتہائی کوشش کرنا، اٹموسٹ ایفرٹس۔ اور ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ مکی سورہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور جہاد مدینہ جا کے فرض ہوا تھا، تو دونوں معنی مراد ہیں کہ وہاں کا بھی ذکر ہو رہا ہو، لیکن انہوں نے ہر طریقے سے جہاد کیا، ہر طرح کے مصائب خوشی سے، خوش دلی سے برداشت کرتے رہے اللہ کی راہ میں، اٹموسٹ ایفرٹس کی اللہ کی راہ میں، لیکن دین کو قربان نہیں کیا، بلکہ دین ہی کے لیے سب کچھ قربان کرتے رہے۔ تو ان ایسے لوگوں کے لیے اس سب کرنے کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، ٹھیک۔ تو یہ تو خاص کانٹیکسٹ ہے، لیکن ہمارے لیے یہاں پر کیا ہے؟ عام کانٹیکسٹ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بخشش اور رحمت پانے کی 3 شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ 3 شرائط کیا ہیں؟ للذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ ہمارے لحاظ سے ہجرت کیا ہے؟ حدیث کے مطابق ہجرت یہ ہے کہ جس نے ممنوعات الہی کو ترک کر دیا، ہاں، وہ مہاجر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، جس نے ممنوعات الہی کو ترک کر دیا وہ مہاجر ہے، یعنی جو جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا، ہاں، ہجرت کر لی، تو وہ مہاجر ہے۔ تو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دینا، زبان سے غلط باتیں چھوڑ دینا، نافرمانی کی چیزیں چھوڑ دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری ہجرت ہی ہے۔ تو یہ ہجرت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ دوسری بات ہے جہاد۔ تو ہمارے لیے جہاد کیا ہے؟ اٹموسٹ ایفرٹ دین کے لیے کرنا، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، دین کو پھیلانے کی انتہائی کوشش کرنا۔ اور جہاد کی جو ہوتی ہے نا وہ ڈگریز ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے جہاد، ٹائپس ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلی جو اسٹیپ ہے وہ ہے جہاد بن نفس کرنا پڑتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد اپنا، ہاں، اپنے نفس کو قابو میں کرنا اور اس کو دین پر جمانا کہ وہ دین پر چلے۔ یہ تو سب سے پہلے جہاد ہے، اور جو سب سے مشکل ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں کہ وہ دین کے اوپر جمے، دین کے اوپر چلے۔ اور پھر آپ کو باقی قسموں پر بھی عمل کرنا ہے جہاد کی۔ اور جہاد کی باقی قسمیں کیا ہے؟ جہاد بالقلم ہے، قلم کے ساتھ جہاد کریں۔ آپ کو لکھنا آتا ہے تو آپ دین کے لیے لکھیں۔ پھر جہاد باللسان ہے، زبان کے ساتھ جہاد، زبان سے آپ جو کہ دین کو پھیلائیں۔ پھر جہاد بالقرآن ہے، قرآن کے ذریعے دین پھیلانا، اور جس کو قرآن نے جہادن کبیرہ کہا ہے۔ قرآن میں خود آیت موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد ہے۔ تو یہ جہاد کی ٹائپس ہیں، اور جہاد کی جو چوٹی ہے نا وہ ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ ٹاپ کی، آخری، بالکل ٹاپ کی ایک جہاد کے قسم ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر تلوار کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے جو ہے وہ باقی جو جہاد کی قسمیں ہیں نا، جہاد بالسیف کو چھوڑ دیں، باقی سب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ ساری ہمیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم کر سکتے ہیں، سب سے پہلے جہاد بن نفس کریں، پہلے اپنے نفس کو تو تیار کریں، اور پھر جیسے بھی کر سکتے ہیں، قلم سے کر سکتے ہیں، زبان سے کر سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ جہاد کریں۔ اور تیسری چیز ہے صبر، اور صبر جنہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کس پہ کرنا ہے؟ حدود الہی پر اپنے آپ کو جمانا، احکامات پر اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو جمانا، عبادات پر جمانا، اور آزمائشوں پر صبر کرنا، اور جزا فضا نہ کرنا۔ تو یہ سب ہمارے لیے بھی اس میں 3 چیزیں ہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تأتی، یوم جس دن آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تجادلو، وہ جھگڑا کرے گا، ان نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں، وتوفا، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں صرف تجادلو کا ایک لفظ آ رہا ہے جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جدال، جدلہ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو میں غلبہ پانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، بیجا تکرار کرنا بھی جدال کہلاتا ہے۔
توفا کا لفظ جو ہے وفا اور توفا سے ہے، پورا پورا دینا یا پورا پورا لینا. اور عملت میں صرف تا جو ہے مؤنث کی نفس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ دیکھیں. جس دن ہر شخص اپنے لیے اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے نفس کے لیے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اپنے لیے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا. اور ہر اور ہر کسی نے جو عمل کیے اس کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر نفس، ہر انسان اپنے لیے اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا. تو خاص کانٹیکس کیا ہے؟ یعنی یہ جو مہاجرین ہیں، جو مجاہدین اور صابرین بھی بنے، ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے. وہ اس دن ان کو بخش دے گا اور رحم کرے گا، جس دن ہر نفس اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا. پھر ظاہر ہے عام کانٹیکس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ دن یاد رکھو کہ جس دن ہر شخص صرف اس کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، کسی اور کا خیال نہیں کرے گا، اپنے نفس کے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا. روز قیامت ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. پیغمبر تک نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. ہر رشتہ دار دوسرے سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی منہ پھیر لیں گے. کیوں بھاگے گا؟ کہ کہیں آپ مجھ سے کوئی میری نیکی نہ مانگ لیں، کہ دیکھو میرے ناپ میں صرف ایک نیکی کم پڑی تو تم دے دو، میں آپ سے نہ مانگ لوں. کوئی اپنی برائی دوسرے کے سر نہ ڈال دے دیکھ کر کے، دیکھو نہیں اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام کرو. تو کوئی کسی کو نہ پہچانے گا بلکہ ایک دوسرے سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے دور جانے کی کوشش کرے گا. اپنی اپنی ہر کسی کو پڑی ہوگی، اپنی صفائی، اپنی جان چھڑانے کی فکر ہوگی. جیسا کہ سورہ عبسہ میں آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. کوئی بچ گیا؟ اور ان میں سے ہر شخص کا اس دن یہ حال ہوگا کہ وہ اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا. ہر کسی کا حال ایسا ہوگا کہ صرف اس کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کیسے اپنی جان چھڑاؤں. سورہ عبسہ کی آیات تھیں 34 سے 37 تک. اسی طرح حدیث ہے ایک سنن ابو داؤد کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جہنم کا ایک دن ذکر کیا اور رونے لگے. ابھی تو یہیں پر سوچنے کی بات ہے کہ کیا کبھی ہم روتے ہیں جہنم کا ذکر آنے کے اوپر؟ تو رونا چاہیے. قرآن کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جہنم کے ذکر پر رویا جائے، ورنہ کم از کم رونے جیسا منہ تو بنایا جائے اور جنت کے ذکر پر خوش ہو جائے. تو بہرحال انہوں نے جہنم کا ذکر کیا اور رونے لگی. تو رسول اللہ، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ کہنے لگی مجھے جہنم یاد آئی تو رونے لگی. تو کیا بھلا آپ قیامت کے روز اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نبی کریم سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا قیامت کے روز آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نمبر 1، ترازو کے پاس جب آپ مال تولے جا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کا تول ہلکا ہے یا بھاری. ٹھیک ہے، تو ترازو کے پاس کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. نمبر 2، اعمال نامہ ملنے کے وقت، نامہ اعمال ملنے کے وقت جب کہا جائے گا ہا اقرؤ کتابیہ، او میرا اعمال نامہ پڑھو، حتیٰ کہ وہ جان لے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا کمر کے پیچھے سے دیا جاتا ہے. اللہ آتا جل. تو یہ جو آیت لکھی ہوئی نا یہاں پر، اور دوسری جگہ کون سی؟ جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو کوئی کسی کو کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا اعمال نامہ اس کو رائٹ ہینڈ میں مل رہا ہے، لیفٹ ہینڈ میں مل رہا ہے، یا پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. یہ بھی قرآن میں آتا ہے. پیٹھ کے پیچھے سے کیوں پکڑایا جائے گا؟ کوئی بہت ہی برا اعمال نامہ ہوگا جو پکڑایا جائے گا. تو آیت کیا لکھی ہوئی ہے کہ ہا اقرؤ کتابیہ، جس کو اعمال نامہ، جن خوش نصیبوں کو رائٹ ہینڈ میں مل گیا تو پھر وہ ضرور مڑے گا اپنے جاننے والوں کی طرف اور کہے گا کہ آؤ جلدی جلدی آؤ، میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو تو صحیح مجھے رائٹ ہینڈ میں مل گیا ہے. سورہ حاقہ کی آیت ہے. تیسرا مقام آپ نے بتایا پل صراط.
جب اسے جہنم کے وسط میں لٹکایا جائے گا. ٹھیک. تو یہ 3 مقامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے گھر والوں کو نہیں یاد رکھ سکیں گے. ترازو کے پاس اعمال نامہ ملنے کے وقت اور پل صراط پر آپ کو اور مجھ کو اکیلے ان مقامات سے نبٹنا ہے اور گزرنا ہے. ہم؟ تو قیامت کے دن آیت بتا رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے بچاؤ کے لیے جھگڑ رہا ہوگا، دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے گا الٹا. ہم؟ اپنے لیے جھگڑے گا، دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے گا. جیسے بہت جگہ قرآن میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے معبودوں کو، جن کو آج پوجتے رہے نا اللہ کے مقابلے میں، ان کو قصوروار ٹھہرا دیں گے، پیر فقیروں کو قصوروار ٹھہرا دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو فالوورز ہیں وہ اپنے معبودوں کو، اور جو معبود ہیں وہ اپنے فالوورز کو کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے، جھگڑیں گے آپس میں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. ابھی آپ کو آیت سنائی ہے، قرآن کہتا ہے کوئی ولا خلتن، کوئی گہری دوستی بھی کام نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے کوئی رینسم بھی نہیں لیا جائے گا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے رشتہ داروں کو منانے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کی خوشی کا خیال رکھنے کے لیے اللہ کی رضامندی کو بھول جاتے ہیں. اللہ کی رضامندی کو بھول کر اس کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں گئے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، نہیں گئے تو وہ برا منا لے گی، وہ میری دوست ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ سیکھنے کی بات ہے، اور یہ سیکھ کر ہی آتی ہے، اور صرف جب ہی آتی ہے جب آپ صرف اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھیں. اور آیات یاد رکھیں کہ ہر نفس اپنے لیے جھگڑے گا، آپ کے لیے، جس کی بھی خاطر آج آپ نے اللہ کو ناراض کیا، کسی بھی دوست کی خاطر، کسی بھی قریبی رشتے کی خاطر، اولاد کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، کسی کے لیے بھی کوئی آپ کے کام نہیں آنے والا. وہاں پر ہر کسی کو اپنا اپنا خود ہی نبٹنا ہے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر کسی نے جو عمل کیے اس کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر کسی کو اپنے عمل کی جزا و سزا ملے گی، کسی پر دوسرے کا بوجھ نہیں لادا جائے گا. نہ کوئی، ہر کوئی وہی کاٹے گا جو اس نے دنیا میں بویا تھا. تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا کر کے گیا ہے ویسے ہی وہاں پر اس کو ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، وہ ضرب اللہ، اور ضرب بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلاً ایک مثال، قریتن، قریتن ایک قریہ کی، ایک بستی کی. قریہ کہتے ہیں بستی کو، چھوٹی بستی کی. کانت وہ تھی، تے مونس کی اس میں قریہ کی وجہ سے، آمنتن امن والی، مطمئنتن اطمینان والی. یہ دونوں مونس کے سیکھے ہیں اور قریہ کی وجہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بستی کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو بہت امن والی تھی، امن سے رہ رہی تھی، مطمئن رہ رہی تھی. یاتیہا آتا تھا اس کے پاس، رزقہا رزق اس کا، رغدن با وافر مقدار میں، با فراغت. رغدہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، وافر، با فراغت، من کل مکان، ہر جگہ سے. لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ فکفرت، تو اس نے تو ناشکری کی. کس کی ناشکری کی؟ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. انعمی کا جو لفظ ہے نعمتن کی جمع ہے. تو کیا ہوا جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی؟ فَأَذَاقَهَا، تو چکھا دیا اسے اللہ نے، لباس الجوعی، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا. جو کہتے ہیں بھوک کو. تو اس کو چکھا دیا اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کے اوپر، لباس الجوع والخوف، خوف کا اور بھوک کا لباس، بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کاریگری کیا کرتے. یصنعون کا لفظ صنعا سے ہے، سوات نون این، سند بھی جس سے ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر کاریگری کرنے کے معنی میں آتے ہیں. رواں ترجمہ دیکھیے، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا. پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا. تو یہاں ایک مثال دی گئی ہے کہ جو اللہ کی ناشکری کرنے والی کسی بھی بستی کی ہو سکتی ہے، ایک کامن مثال بھی ہو سکتی ہے نا. جو بھی بستی ناشکری کرے تو آخرت کا عذاب تو اس کے لیے ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی عذاب ہے.
ناشکری کی وجہ سے خوف اور بھوک کا عذاب آ سکتا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سمجھانے کے لیے کسی بھی بستی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی بستی ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی، ناشکری کرے گی، تو دنیا میں بھی اس پر عذاب آ سکتا ہے۔ اور اذاقہ کا لفظ کیوں کہا گیا ہے؟ ذوق سے ہے، ذوق کے مطلب ہوتا ہے چکھنا، کہ اس کو چکھا دیا۔ کیونکہ دیکھیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا میں جتنا بھی بڑا عذاب آ جائے نا، وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کا چکھنا۔ تو کچھ مفسرین کے مطابق ایک عام مثال دی گئی ہے کہ کوئی بھی بستی ایسی ہو سکتی ہے، لیکن اور کچھ مفسرین کے خیال میں یہاں پر اشارہ مکہ والوں کی طرف ہے، اور یہ راجع قول بھی کہا گیا ہے کیونکہ انہی کا ذکر چل رہا ہے، انہی کے غلط باتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ان کا بھی ذکر ہے تو بھی عمومی طور پر بھی یہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ناشکری پہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مکہ والوں کا اگر آپ دیکھیں تو مکہ والے اس وقت بھی امن اور چین کی زندگی گزار رہے تھے، آمنتن مطمئنہ تھے، جب عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، کیئر ٹیکنگ کی وجہ سے لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اور حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے ہر جگہ سے کھانے کی اشیاء، پھل وغیرہ بھی خوب آتا تھا۔ ہم؟ تو ان کے پاس رزق بھی کیسا آتا تھا؟ رزقھا رغدن من کل مکان۔ پھر جب ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، نعمت ہدایت کی ناشکری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، قرآن کو اساطیر الاولین، پرانے قصے کہانیاں کہا، تو کیا ہوا؟ ان کے اوپر، ان کو اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا لباس الجوع والخوف، قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے مشرکین مکہ۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم میں کہا گیا ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کی نعمت کو، ہدایت کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی سزا کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد یہ قریش مکہ پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی، 7 سال تک مسلط رہی تھی، نعمتوں کو زحمتوں سے بدل دیا گیا، امن کو خوف اور اطمینان کو گھبراہٹ، اور خوشحالی کو بھوک اور افلاس سے بدل دیا گیا۔ 7 سال قحط ان پر رہا، باہر سے بھی کوئی چیز نہیں آتی تھی، مردہ جانوروں کی ہڈی اور چمڑا تک انہوں نے کھا کر گزارا کیا تھا۔ کمزوری کا یہ حال تھا کہ وہ خود ہی کہتے تھے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو صرف دھواں نظر آتا تھا، کمزوری کی وجہ سے، حالانکہ آسمان صاف ہوتا تھا۔ ہر وقت بھوک سے مرنے کا خوف تھا، اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کشی کا خوف تھا، اور پھر ابو سفیان نے یہ واسطے دیے تھے کہ آپ قرابت داری کا واسطہ، آپ کو کہ آپ دعا کریں کہ قحط سالی ختم ہو، تو آپ نے دعا کی تھی اور بالآخر پھر فتح مکہ ہو گئی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی اور سب سے بڑی نعمت کی ناشکری کی، نعمت ہدایت اور ایمان کی ناشکری کی، تو ان کے ساتھ پھر یہ ہوا، اور پھر یہ کسی بھی بستی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو بھی اس طرح کرے اللہ کی نعمتوں کی فکفرت بے ان اللہ کرے تو اس کو چکھایا جا سکتا ہے لباس الجوع والخوف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے تو جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمْ، تو پکڑ لیا انہیں، العذاب، عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ تھے ہی ظالم۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تھا، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، مکہ والوں نے، تب انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہی ظالم تھے۔ یعنی یہ سب ان کی بدعمالیوں اور ناشکری کا ثمرہ تھا کہ اتنی نعمتوں کے باوجود کفر و انکار پر اڑے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی نعمت اتنی بڑی ان کو عطا کی تھی کہ ان کے اپنوں میں سے، انہی کے قوم میں سے ایک رسول مبعوث کیا تھا، انہی کی بولی بولتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا، تو ان کو بھوک اور خوف کے عذاب میں پکڑا گیا، اور آخر کار زیر نگی ہو گئے، فتح مکہ ہو گیا۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو قومیں جب ترقی یافتہ ہونے لگتی ہیں نا، جب ان میں ترقی آنے لگتی ہے تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
تکبر، تکبر کا شکار ہو جاتی ہے نا. ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے، ہم نے تو سبھی کچھ خود ہی کر لیا، تو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون امہال، مہلت کا جو قانون ہے وہ عمل میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور مہلت کے ساتھ تنبیہات آتی ہیں، جھٹکے آتے ہیں، وارننگس آتی ہیں مختلف شکل میں کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ. اگر نہ سدھرے تو پھر آہستہ آہستہ عذاب میں پکڑی جاتی ہے. اور کیسے پکڑی جاتی ہے؟ رزق کی کمی، مہنگائی، بدامنی، خوف کی مختلف صورتیں، یہ سب عذاب ہی کی شکل ہوتی ہیں. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. یہاں پر کیا سبق ہے؟ سبق یہ کہ انفرادی اور اجتماعی نعمتوں کی، ہماری جو انفرادی نعمتیں جو ہمیں پرسنلی ملی ہوئی ہیں اور جو اجتماعی طور پر ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کی دل، زبان اور اعضاء سے شکر گزاری کرنا چاہیے. ورنہ کیا بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا عذاب آ سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی فکلو، بس کھاؤ. امر جمع کا صیغہ ہے اکل سے، تو بس کھاؤ، تم سب کھاؤ. مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے، حلالا طیبا، حلال اور طیب. اور طیب آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ طیب چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو پاکیزہ ہو، حلال ہو، تازہ ہو، خوشبودار ہو، یہ سب ہو اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بس کھاؤ تم سب اس میں سے جو رزق دیا ہے اللہ نے تم کو، حلال اور طیب. وشکرو، اور شکر ادا کرو. یہ بھی امر کا صیغہ ہے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا. ان کن تم، اگر ہو تم، ایاہو تعبدون، صرف اسی کی اگر تم عبادت کرتے ہو. چنانچہ بس تم اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے. اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. یہاں پر خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، مسلمانوں سے ہے، کہ کفران نعمت بہت بڑا جرم ہے، کہ اس کے بدلے اللہ اپنی نعمتیں چھین بھی لیتا ہے اور عذاب بھی آتا ہے. تو اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے پر ایمان ہے، اللہ کی عبادت کا دعویٰ ہے، تو اللہ کے حلال رزق میں سے کھاؤ، اس کی بندگی کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرو. یہ بتایا جا رہا ہے. نعمتوں کی شکر گزاری کرو. اگر اس کو اللہ مانتے ہو تو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو. اگر تم اس کی صرف عبادت کرتے ہو تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہونا چاہیے اور نافرمانی سے، ناشکری سے اجتناب ہونا چاہیے. پچھلی آیت میں بستی کی مثال دی گئی تھی کہ نعمتوں کی فراوانی تھی لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ بھوک اور خوف نے آ گھیرا، اور ان کی سب سے بڑی ناشکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملنے والی نعمت کی ناشکری تھی. تو یہاں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ تم اس نعمت عظیم کی قدردانی کرنا. اور یعنی کون سی نعمت عظیم ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. تو یہ ہمیں بھی حکم ہے. وشکرو نعمت اللہ. تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. تو اس کی قدردانی کرنا، اور پھر دیگر تمام نعمتیں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، حلال اور طیب غذا اور جو بھی حلال طیب چیزیں، اس کی شکر گزاری لازم ہے. تو اگر تم اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہو، دعویٰ ہے تمہارا کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، تو حلال اور طیب ہی کھاؤ گے، حرام اور گندی چیزوں سے اجتناب کرو گے اور تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے. اور نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ سوچنے کی تو بات یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں نا، وشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے شکر گزاری یا منیمم شکر گزاری آپ کہہ لیں، کم از کم نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے دینے والے کی ناپسندیدہ جگہ پر اس کو نہ لگایا جائے. ہاں؟ کم از کم نعمت کی شکر گزاری ہے یہ. سمجھنے کی بات ہے بچوں کہ کم از کم نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی ناپسندیدہ جگہ پر اس کو نہ لگائیں. مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں تو آپ قدرت کی آواز اور تلاوت سنیں. یہ نہ کریں کہ آپ بے ہنگم میوزک ہر وقت کان میں لگا کے رکھیں اور کہیں کہ یہ روح کی غذا ہے. یہ شدید ترین نعمت کی ناشکری ہے، بےہودہ کلام سننا. کانوں کی نعمت کی ناشکری ہے. پھر اسی طرح آپ کو آنکھوں کی بات ہے، اور اسی طرح پھر دل کی بات ہے، اور اسی طرح پھر مال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے
تو لعب و لہب میں خرچ کرنے کے بجائے، اسراف و تبذیر عیاشی میں خرچ کرنے کے بجائے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے۔ اسی طرح اگر بدنی طاقتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، آزاد سلامت ہیں، کوئی ہنر دیا ہے، کوئی اسکل دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، تو صرف اور صرف اس کو دنیا کے لیے صرف نہ کریں، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ لگائیں۔ جس نے دی ہیں اس کو تو یاد کریں، ان نعمتوں کا استعمال، یہ سب نعمتیں دینے والے کی پہچان کرنے اور پہچان کروانے کے لیے بھی جو استعمال کریں نا، یہ ہے وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پھر آگے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں کون سی اصل میں حرام کی ہیں۔ پہلے حلال طیب کھانے کی بات ہے، آگے بتایا جا رہا ہے کہ حرام کون سی چیزیں ہیں۔ انما حرم علیکم، بے شک اس نے حرام کیا ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، نمبر 1 المیتۃ، مردار، مردار کو کہتے ہیں، والدم اور خون، دم خون کو کہتے ہیں، واللحم، لحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، نمبر 3 لحم گوشت کو کہتے ہیں، نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو پکارا جائے اس کے اوپر نام غیر اللہ کا۔ اہلّہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ہلال سے ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، تو جب ہلال نکلتا ہے تو کتنا شور مچتا ہے، چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، تو اسی سے پھر جو اللہ کا لفظ ہے نا وہ پکارنے کے لیے استعمال ہونے لگا عام طور پر۔ تو 4 چیزیں حرام بتائی جا رہی ہیں، مردار، خون اور لحم الخنزیر، گوشت خنزیر کا۔ چوتھی وما اہل لغیر اللہ بھی، جس کو پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے اس پر۔ پھر ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے حرام کے استعمال کی، فمن، تو جو کوئی، اضطر، مجبور کر دیا گیا، اضطر کا لفظ درر سے ہے، دواد رے رے، تو یہ جو اس میں آ رہا ہے وہ روٹ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس کا باب ہے اس کی وجہ سے آ رہی، آپ یہ سمجھنے کے گرامیٹیکلی آ رہی ہے۔ بہرحال اضطر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام پر مجبور کر دینا، یعنی اس کام کی اس کو حاجت بھی ہو اور بہت ہی مجبوری کی حالت میں وہ اس کام کو کرے، اضطراری کنڈیشن میں اس کو کرے، ٹھیک ہے۔ تو اضطر ایک ایکسیپشن ہے حرام کھانے کی، فمن اضطر، تو جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغن، نہ وہ رغبت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ حرام کھانے کی مجبوری کے اندر جو اجازت دی جا رہی ہے، رخصت دی جا رہی ہے، اس میں بھی 2 شرطیں ہیں کہ غیر باغن، باغن کا لفظ جو ہے وہ بغی سے ہے، رغبت کرنے والا نہ ہو، اسم فاعل ہے بغی سے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں باغن کے، رغبت کرنے والا یا سرکشی کرنے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ بغی کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی رغبت میں حد سے گزر جانا اور سرکش ہو جانا۔ تو باغن، غیر باغن کون ہے؟ رغبت کرنے والا نہ ہو یا سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 2 شرط کیا ہے حرام کھانے کی اضطرار کے اندر، مجبوری میں؟ ولا آدن، حد سے گزرنے والا نہ ہو۔ آدن کا لفظ جو ہے نا یہ عدوان سے ہے، ذاتی حد سے گزرنا۔ تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، رواں ترجمہ، کہ اللہ نے تم پر تو بس حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ حلال اور طیب کھاؤ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری ہیں، جو چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں، انہیں استعمال کرو، اور جن چند چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ یہی اللہ کی فرما برداری اور شکر گزاری ہے۔ اور اللہ نے حرام کون کون سی چیزیں کی ہیں یہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، 4 چیزیں ہیں، جن میں سے 3 ظاہری ہیں اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ مانوی حرام ہے۔ اسی طرح کی آیت یا اسی طرح کی چیزیں جو حرام کی گئیں، اسی طرح کی بات 3 جگہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، گزر چکی ہے۔ نمبر 1 البقرہ سوری
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، سورہ الانعام آیت نمبر 145 میں یہی مضمون آپ پڑھ چکے ہیں۔ حرام اشیاء کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پر اصل میں اس لیے لایا گیا ہے کہ مشرکین کے غلط جو عقائد تھے، حلال اور حرام کے، جو انہوں نے خود ساختہ قوانین بنائے ہوئے تھے نا، کہ حلال جانوروں کو بھی حرام کر دیتے تھے، تو اس کے ضمن میں یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، جو یہاں پر آ رہا ہے بنیادی طور پر، اس لیے یہ ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ ابھی آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے حلال جانور بکری اور اونٹ وغیرہ کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، تو ان کو مذمت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ حرام اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں کی ہیں، باقی تم نے خود سے شریعت سازی کر لی ہے۔ تو اس ضمن میں ذکر ہے۔ تو یہاں پر کون کون سی چیزیں حرام بتائی جا رہی ہیں ذرا دیکھ لیں، پھر سے ریمائنڈر لے لیں۔ المیتہ، مردار۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، شرعی طریقے سے اس کو آپ نے حلال نہیں کیا، یا وہ طبعی موت مر گیا، اپنی موت آپ مر گیا، یعنی شرعی ذبیحہ کے علاوہ کسی بھی طریقے سے مرے تو وہ مردار ہے۔ چاہے گلا گھونٹ کے مر گئے، یا اوپر سے گر کر مر جائے، یا ٹکر لگ کے مر گیا ہے، یا کسی کھڈے میں گر گیا ہے، یا کسی ایک دوسرے کا سینگ لگ گیا ہے اس کو، یا کسی جانور نے، درندے نے اس کو کھا لیا ہے، تو یہ سب بھی کیا ہوں گے؟ مردار میں ہی شامل ہوں گے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ حلال جانور بھی جو ہیں اگر اس طریقے سے مریں گے سوائے شرعی ذبیحہ کے، تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ مردار کے حکم میں ہی ہوں گے۔ جب تک کہ شرعی ذبیحہ نہ کیا جائے تو جانور کیا ہے؟ مردار ہے، چاہے جیسے بھی مرے۔ اچھا، اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی دل جو آتا ہے نا، وہ ایکسیپشن ہے، ان کو مردہ بھی کھایا جا سکتا ہے حدیث کے مطابق۔ مچھلی اور ٹڈی، جو کہ ٹڈی دل، وہ ایکسیپشن ہے، اس کو مردہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ جیسے حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مردار آپ سمندر کا پانی کھا سکتے ہیں، اس کا مردار، خاص طور پر مچھلی جو ہے وہ حلال ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے، آپ دیکھیں مچھلی تو 1 سیکنڈ میں مر جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ حلال نہیں رکھتے، اور اس طرح سے اس میں خون بھی نہیں ہوتا، بہت تھوڑا بہت ہوتا ہے، جو خون اصل میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال مردار کے اندر ایکسیپشنز 2 ہیں، مچھلی اور ٹڈی دل۔ دوسری چیز کیا حرام ہے؟ والدم، اور خون کون سا حرام ہے؟ دمم مسفوحن حرام ہے، بہتا ہوا خون، ٹھیک؟ بہتا ہوا خون، جو بہتا ہوا خون اندر موجود ہوتا ہے اور جو ذبیحہ کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، تو وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے یا ہڈی کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اور بہتا ہوا خون جو حرام ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ اور بلکہ پہلے میں آپ کو مردار کی جو منع کیا گیا ہے اس کی بھی حکمت بتانا چاہوں گی، کہ پہلے اس کے ساتھ لکھ لیں کہ مردار کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا ہے، حکمت کیا ہے اس میں۔ ایسا جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ ہماری صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کا خون اندر رہ جاتا ہے جس میں بہت سارے فاسد مادے ہوتے ہیں، خون کیریئر ہوتا ہے نا، جو سارے گندے چیزیں لے کر فلٹر کرتا ہے، کڈنی میں جاتا ہے، بہت سارے جراثیم اس میں موجود ہو سکتے ہیں، کسی بھی بیماری کے جراثیم اصل میں خون میں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، شہرک کاٹی جاتی ہے اور سارا خون باہر نکل جاتا ہے۔ دوسرا، آپ شرعی طریقے میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو برکت پیدا ہوتی ہے اور نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 3، آپ جو مردار کے جسم میں ڈیکمپوزیشن شروع ہوتی ہے نا، گلنا سڑنا، اور جو فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اگر مردار کھایا جائے تو انسان بہت سارے نقصانات میں پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات کہ خون بہتا ہوا کیوں حرام کیا گیا ہے؟ دمم مسفوحن کی بات آئی ہے، اور دمم مسفوحن کا ذکر جو ہے وہ بھی سورہ الانعام میں ہی آتا ہے۔ تو واضح رہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو خون گوشت پر جمع ہوا لگا رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، اور خون جو بہتا ہوا ہے اس کو کیوں حرام کیا گیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، خون میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک آکسیجن پہنچاتا ہے ہر جسم کے حصے کو، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو بہت ہی زیادہ انجوریس ہوتی ہے اس کو باہر نکلتا ہے۔ تو اب وہ خون میں موجود تو ہوتی ہے، اور جیسے ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا خون ہی میں سارے
غلط قسم کے فاسد مادے موجود ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے بیماریوں کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی جسم میں تازہ خون کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوئی انزائم موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہضم نہیں ہوتا اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ دمم مسفوحن ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور اس میں بھی دو ایکسیپشنز ہیں کہ دو ایکسیپشنز کون سی ہیں کہ خون کون سے حلال ہیں؟ دو جمے ہوئے خون حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ کلیجی یعنی لیور اور تلی اسپلین۔ اور اس کو بھی کیوں حلال رکھا گیا ہے؟ اب سائنٹیفک ریزن آپ کو بتا رہی ہوں کہ بنیادی طور پر جو جگر میں خون ہوتا ہے نا وہ فلٹریٹڈ ہوتا ہے، جگر اس کو فلٹر کر کے جمع کرتا ہے، اور تلی میں بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ صاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز ہے لحم الخنزیر، اور خنزیر کا صرف گوشت نہیں، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اس پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ سور کی ہر چیز، چاہے گوشت ہو یا پوست ہو یا کھال ہو، ہڈی ہو، چربی ہو، سب کی ہر چیز حرام ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تھوڑی سی ریمائنڈر دے دیتے ہوں کہ لحم الخنزیر یا خنزیر کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کی ہے؟ گندا ترین بے حیا ترین جانور ہے، اور غذا کا اثر انسان کی جو مزاج پر ہوتا ہے۔ یہ جانور جو سور ہے، ہرس اور نجاست اور خود غرضی اور بے حیائی میں مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے؟ زمین کی صفائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر گلی سڑی چیز کھا لیتا ہے، اور اس کا اپنا گوشت بھی بہت ہی جلدی گل سڑ جاتا ہے۔ اس کو پسینہ نہیں آتا، پسینہ نکالنے والے گلینڈز پر غلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر غلاظتیں اندر ہی ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنا فضلہ بھی کھاتا ہے اور انسانی فضلہ بھی کھا جاتا ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے، بہت ہی بدبودار چیزیں، اور اس کے اپنے گوشت میں اتنی گندگی اور جراثیم ہوتے ہیں کہ ہائی ٹیمپریچر کر پکا کر بھی وہ جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ بے حیائی اور بےغیرتی میں حد سے بڑا ہوا ہے۔ مادہ خنزیر ایک وقت میں 10 سے 12 نر کے ساتھ رہتی ہے، اور ان میں ہومو سیکشولیٹی بھی پائی جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ جو قومیں اس کا گوشت کنزیوم کرتی ہیں ان پہ کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو غذا کا اثر جو ہے وہ انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے اور جینز کے ذریعے نسلوں تک جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے، یہ چیزیں حرام ہو گئی، تین چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مانوی حرام ہے، وہ ہے وما اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پکارا گیا، یعنی اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے نیت کر کے قربان کیا گیا، مثلا جیسے بتوں کے لیے قربان کرتے تھے مشرکین مکہ۔ تو اس میں دو تین پوائنٹس ہیں کہ آپ نے بتوں کے، کسی نے بتوں کے تقرب کے لیے انہی کے نام پر ذبح کیا کہ یہ لات کے لیے ہے، منات کے لیے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے اوپر سے کہا ہو کہ اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، لیکن نیت کس کی ہو؟ غیر اللہ کی ہو۔ انما الاعمال بالنیات ہے، آپ اوپر سے بے شک بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے کہ کسی بھی پیر فقیر کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر صدقہ خیرات کے لیے نیت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی بھی پیر فقیر اور بزرگ کے نام پر قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کے بھی نام نہیں لیا گیا تب بھی حلال ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی کسی کا بھی نام نہیں لیا ویسے ہی ذبح کر دیا تو اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر کبھی سوچا تھا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو قبول ہو جائے گا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ تو بہرحال، تو یہ تو تھے حرام چیزیں۔ آگے ایکسیپشن کیا بتائی جا رہی ہے؟ فمن اضطر، پھر جو مجبور ہو جائے۔ ایک ایکسیپشن استثنائی صورت بیان ہو رہی ہے جس میں مردار کھانا مجبوری کی حالت میں حرام جائز قرار ہوتا ہے، اضطراری کیفیت کے اندر۔ فمن اضطر، مجبوری کی شدید بے قراری کی حالت میں۔ اصل میں اضطرا کے معنی بے قراری بھی ہوتے ہیں۔ تو مجبوری بے قراری کی کیفیت دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک بیرونی طور پر کہ سر کے اوپر آپ کے کوئی مسلط ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر حرام نہیں کھایا تو جان سے مار ڈالوں گا، پسٹل لے کے کھڑا ہوا ہے، تلوار لے کے، حرام کھاؤ ورنہ جان لے لوں گا۔ دوسری اندرونی سبب کہ بھوک سے مر رہے ہیں اور حرام کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے جہاز کہیں کریش ہو جاتا ہے
سروائیول کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ کو صرف حرام مل رہا ہے، مردار کوئی پڑا ہے، کوئی خنزیر ہے یا جو بھی ہے، تو جو حرام چیزیں ہیں، تو اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، سروائیول آپ کا ضروری ہے، تو حرام کھانے کی رخصت ہے، لیکن اس میں بھی دو شرائط ہیں، شرائط کے ساتھ حرام استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر ایک شرط ہے غیر باغن، باغی نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، اس لیے حرام کھانے اس اس لیے حرام کھائے کہ دل میں چاہت، اس لیے حرام نہ کھائے کہ دل میں چاہت موجود تھی۔ چاہنے والا نہ ہو، غیر باغن کے دونوں معنی آپ کو بتائے تھے نا میں نے، رغبت کے ساتھ نہ کھائے، آرزو نہ ہو کہ چلو آج ذرا مل گیا ہے پورک تو اس کو بھی کھا کے تو دیکھوں کیسا ہوتا ہے، اضطراری کنڈیشن میں کھائے گا، اور بہت ہی بے رغبتی سے کھائے گا، بہت ہی کراہت کے ساتھ کھائے گا، خوش ہو کر برغبت نہیں کھائے گا کہ باندھ کر اس کو کوئی باربیکیو کر کے وہ کھا رہا ہے کہ اب تو حرام مجھ کے اوپر اجازت ملی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ غیر باغن، برغبت نہ کھائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ دوسری شرط ہے ولا عادن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، یعنی حرام کھانے کی رخصت جو جس کنڈیشنز میں، اس میں خوب پیٹ بھر بھر کے نہیں کھائے گا، صرف اتنا کھائے گا کہ جس سے جان بچ جائے، مجبوری اور کراہ کے ساتھ کچھ نوالے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف 3 نوالے جو ہوتے ہیں وہ جان بچانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی 2 شرط ہے، غیر باغن ولا عادن، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، یعنی اگر کسی نے شدید اضطرار اور مجبوری میں ان 2 شرائط کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام کھایا تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مجبوری کو سمجھنے والا ہے کہ اس نے مجبوری میں بجائے اس کے کہ انسان جان دے دے، حرام کھانے کی رخصت دے دی۔ تو یہ آیت اور اس کا مضمون میں نے آپ کو 3 ریفرنسز بلائے، 3 جگہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور تفصیلات بھی پیچھے 3 دفعہ گزر چکی ہیں، لیکن میں نے آپ کو ابھی بھی ضروری تفصیلات بتا دی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار حلال نعمتیں اتاری ہیں، جن کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے شکر گزاری کرنی چاہیے، اور حرام چیزیں صرف گنتی کی ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہیں کہ جو حرام ہے، یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں نا، کچھ چیزیں حدیث کے ذریعے بھی حرام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جیسے کچلیوں سے شکار کرنے والے جانور، کچلیاں کیا ہوتی ہیں؟ نوکیلے جو دانت ہوتے ہیں سامنے والے، ان سے شکار کرنے والے جانور، درندے جیسے شیر، چیتا اور کتا وغیرہ، اور ان کو زوناب کہا جاتا ہے، زال سے زوناب۔ اور اس کے علاوہ گدھا بھی حرام ہے، اور وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، جیسے گدھ اور کوا اور عقاب وغیرہ۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ وہ جانور حرام کیے گئے ہیں جن کی طبیعت میں بے رحمی ہوتی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، بے رحمی ہے، بالکل شیر، چیتا، گدھ آپ دیکھیں سب بے رحم ہوتے ہیں، اور یہ بے رحمی کی جو صفت ہے وہ انسان میں ہونی نہیں چاہیے، اور اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے جو صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور صحت پھر عبادات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر جینیٹکس میں بہت دور تک جاتی ہے، اور حرام کھانے سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تقولوا، اور نہ تم سب کہو، لما، واسطے اس کے جو تصفو بیان کرتی ہے، السنتکم، زبانیں تمہاری، الکذبہ، جھوٹ، ہاذا حلال و ہاذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفترو، تاکہ تم افترا کرو، تم گڑ سکو، علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو جھوٹ گڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ اس میں تصفو کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وصف کے معنی ہوتے ہیں کسی کا حلیہ بیان کرنا یا منظر کشی کرنا۔ السنہ کا جو لفظ ہے لسان کی جمع ہے، تفترو کا لفظ جو ہے افطرا سے ہے، یفترون کا بھی اسی سے ہے، جھوٹ کرنا۔ اور فلاح کا جو لفظ ہے، فلاح کہتے ہیں اخروی فلاح کو، کامیابی کو۔ تو فلاح کے اندر اصل میں 3 معنی پائے جاتے ہیں، پھاڑنا، کامیابی اور بقا۔ عربی میں کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں، جو کیا کرتا ہے؟ پہلے زمین کو پھاڑتا ہے،
اسی پر اس کی کامیابی اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو اخروی فلاح ہے اس کا انحصار بھی انسان کی کوشش محنت کے اوپر ہے۔ بہرحال اب اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور تم اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی ہیں اس کی وجہ سے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ تو اس آیت میں تنبیہ ہے مشرکین مکہ سمیت ہر کسی کو کہ خود سے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بناؤ۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی دلیل کے سنی سنائی بات کی بنیاد پر کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے دے تو یہ جھوٹ کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور کسی نے ایسا کیا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا۔ تو اگر کسی نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کا اور اللہ سے منسوخ کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کیا ہے؟ افترا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو دیکھیں، حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں اسی کا حق ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے یہ اختیار حلال اور حرام کا اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ انہوں نے ایک خود ساختہ شریعت سازی کی ہوئی تھی، اور حلال جانور کو وہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ صائبہ بحیرہ وغیرہ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سورہ الانعام سورہ مائدہ وغیرہ میں اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ کوئی اونٹ 10 بچے دے چکا تو اس کو چھوڑ دیا بتوں کے لیے کہ یہ بس بتوں کے لیے ہے، اور آپ اللہ نے حلال کیا ہے، نہ آپ اس کو کھا رہے ہیں، نہ دودھ پی رہے ہیں، نہ سواری کر رہے ہیں، خود سے حرام کر لیا۔ تو بہت سے خود ساختہ طریقے تھے، اور بھی بہت ساری بیکار کی باتیں انہوں نے منسوخ کی ہوئی تھی کہ جو حرام جانور خود سے کر دیتے تھے، کہتے تھے فلاں جانور عورت پر حرام ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ مردوں پر حرام ہے، اگر مردہ پیدا ہو عورتیں کھا سکتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں۔ تو یہ سب تفصیلات سورہ انعام میں الانعام میں گزر چکی ہیں، اور آپ کو پچھلی بھی کسی تفسیر میں نے پھر سے بھی بتائی تھی کہ انہوں نے خود سے ایک شریعت سازی کی ہوئی تھی، جو ابھی بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی اونٹ 10 بچے دے دے، کسی بکری نے جڑواں بچے دے دیے تو بس اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اور اصل میں فائدہ اس سے ان کے بتوں کے مجاور جو ہوتے تھے وہ اٹھاتے تھے، اور انہیں نے یہ پٹی ان کو پڑھائی تھی، اور ان کو یہ پٹی شیطان نے پڑھائی تھی۔ تو بہرحال سورہ یونس میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ سورہ یونس 59 ہے۔ خلاصہ بات یہ ہے کہ نہ کسی حلال چیز کو ہم اپنی مرضی سے حرام قرار دے سکتے ہیں، نہ حرام کو حلال، نہ ہی کسی عالم اور مفتی کے کہنے پر آپ حلال کو حرام اور حلال کو حرام کر سکتے ہیں۔ جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ حرام ہی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان حلال حرام کا حق جو ہے وہ اپنے علماء کو دے دیں۔ تو جو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب آپ کسی بھی کنڈیشن میں اس پہ فتاوے لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کے حرام کو اپنی مرضی سے حلال کر لیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، بہتان باندھنا ہے۔ حقیقتاً یہ لوگ اللہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر شرک کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پھر ظاہری طور پر یقینی طور پر آخرت میں نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ مشرکین مکہ کے مویشی جانوروں کے بارے میں جو پوری شریعت سازی انہوں نے خود سے کر رکھی تھی، اس کا فائدہ دنیاوی طور پر وہ خود ہی اٹھاتے تھے یا ان کے بتوں کے مجاور اٹھاتے تھے،
اس لیے یہاں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ مشرقین مکہ ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی بھی زمانے میں بھی، کہیں بھی، جو بھی عیش و عشرت کے لیے یا عزت لذت کے لیے قانون شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، حرام کو حلال کر لیتے ہیں، تو وہ بہت ہی تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو فنا ہونے والا ہے، اور سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر یہ بات انسان کے سمجھ میں آ جائے نا، تو وہ کبھی کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال نہ کرے، چاہے کھانے پینے میں ہو، یا پہننے اوڑھنے میں ہو، یا گفتگو میں ہو۔ ہاں، کھانے پینے میں بھی کے علاوہ اور کھانے پینے میں کے علاوہ اوڑھنے پہننے میں یا گفتگو میں حرام چیزیں نہیں ہوتی کہ ہوتی ہیں؟ جی، پہننے اوڑھنے میں بھی کچھ حرام ہے، کچھ حلال ہے، جی میم، بہت یا کچھ حرام ہے گفتگو میں بھی ہے۔ میم، ظاہری بات ہے جی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا گفتگو ہوا ہے میں اگر بھی وہ پہننے گفتگو اوڑھنے میں میں بھی ہو یا جس میں بھی، تو وہ جی، حرام ہی ہوگی۔ گفتگو میں بھی بہت چیزیں حرام ہیں، جیسے جی غیبت، بالکل۔ جھوٹ، افطرا پردازی، بہتان وغیرہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع تھا، اس کے موقع پر کہا تھا، یقیناً تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اب آج کا مسلمان جو ہے، وہ مال کی حرمت تو سمجھتا ہے، جان کی بھی سمجھتا ہے، لیکن آبرو کی جو حرمت ہے وہ ہم کہاں بھول جاتے ہیں؟ ہاں، ہم کعبہ کی حرمت کر لیتے ہیں، کعبہ شریف کی مسجد کی حرمت کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حرمت کے بارے میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہ غیبت، چغلی، مذاق اڑانا، یہ سب کیا ہے؟ ہم؟ یہ بہت سخت سزا کا باعث بن سکتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ حرام چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے حلال نہیں بنا سکتے، علماء اور مشائخ کے کہنے پر بھی نہیں بنا سکتے، تو اس حوالے سے دیکھیں جو لوگ غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، عام طور پر وہ چکن میں حلال حرام کا بالکل سوچتے ہی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، وہ لے کے کھاتے ہیں اور جواب یہ ہوتا ہے چکن میں کیا حلال حرام ہے؟ ہم؟ تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ محنت نہیں کرتے کہ حلال کو ڈھونڈا جائے، یا یہ کہ لذت کے بہت شوقین ہیں، سبزیاں کھا لیں، آپ کچھ کر لیں، یا پھر ڈھونڈے محنت کریں۔ تو بہرحال چکن ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو حلال کرنا اور شرعی طریقے سے حلال کر کے کھانا ضروری ہے، اور اس پہ کوئی فتاوی نہیں لیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔